السلام علیکم. ملک رفیق نام ہے، ایڈوکیٹ ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ سجدہ کرتا جا اور اس کے قریب ہوتا جا. اب بندہ اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی میٹیریل چیز تو ہے نہیں. یہ قرب خدا نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاعر کو کبھی اتھارٹی نہیں بناتے ہیں کسی ایسے مسئلے پر جو خدا نے خود بیان کیا ہو. میرے محترم سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب میں سند لینے جاتا ہوں لیٹس سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ فلاں صاحب کی سند ہے فلاں، مگر جب میرے رسول کی سند مجھے مل جائے گی تو پھر میں کیا کروں؟ اسی طرح اگر میرے اللہ نے خود اپنا کیس پلیڈ کیا ہو تو پھر میں کیا کروں؟ پھر تو اس پہ کوئی شاعر نہیں کام آئے گا. تو اپنی یاد پہ سب سے پہلے قرآن حکیم میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ سب سے پہلے تو وہ کتاب اللہ کو پڑھ اور اس میں اوامر اور نہی کو دیکھ. کس چیز سے منع کیا؟ لوگ کہتے ہیں خدا سے محبت کیسے ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں پتا خدا کو محبت کیسے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت. یہاں لفظ عبادت تو نہیں استعمال ہوا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں عزت اور رسپیکٹ دیتا ہوں، نہیں، یہ تو کہا ان اللہ یحب المحسنین، کہ میں ہر اس شخص سے محبت رکھتا ہوں جو دوسروں پر احسان مندی کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، میں انصاف کرنے والوں سے یہ لفظ محبت استعمال کرتا. محبت، میں جو رسول سے محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خدا، یہ نہیں ہے کہ قرآن از ناٹ اے ڈم بک، قرآن ایک تجسیم بھی ہے اپنے ہمارے مسائل کی. ہم قرآن کی وضاحت کے لیے اسکولوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم قرآن کی وضاحت کے لیے صاحب قرآن پہ بھروسہ کرتے کہ رسول ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ حدیث میں آ گئے، بہت سارے لوگ حدیث کی ایکسپلینیشن اس کے خلاف ہو گئے، کچھ حق میں آ گئے. حالانکہ اللہ کے رسول کے سوا اگر اتنی ساری حدیث کی حفاظت کرنی، بخاری اور مسلم جیسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ساری زندگیاں دے دی حدیث کو، ایک تو ہم ان پہ شبہ کیسے کریں؟ ان پہ بے انصافی کا جنہوں نے قول رسول کو جمع کیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ خداوند کریم کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع کہاں کہاں سے نصیب ہوتے. کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز میں کوئی خوبی نہیں اللہ میاں نے، مگر ایگزیکٹو آرڈر ہے. میں اس کے قریب کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اسے کہ مجھے وہ آگے سے نہیں کہے گا کہ یار ایک مزدور تو چل رہا ہے ان پڑھ بیچارہ میری بات پہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو کہاں سے نخریلے آگے گئے آرم چیئر پہ بیٹھے بیٹھے میرے قریب ہونے کی کیوں کوئی؟ Nobody is a big intellectual in the eyes of God. میں اپنی زندگی کی مختصر بیان دے رہا ہوں کہ مجھے کائنات میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مجھ سے بڑی عقل والا میرا مالک ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سو میں نہیں جانتا تو مجھے اس سے کیا بڑی خوشی نصیب ہوگی؟ کوئی ایسا جاننے والا ہے جس سے ہر وقت میں گائیڈنس لے سکتا ہوں. پھر دیکھو آخری جملے میں کیا، یہ دو باتیں بتا دیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو اپنا نماز ہے تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر میری یاد تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. آپ خدا پہ کیوں ڈاؤٹ کرتے ہو جب یہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ؟ تو مجھے یاد کرتے ہو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اب اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کر، تو آپ کیوں ڈاؤٹ کرتے ہو کہ وہ نہیں آپ کو یاد کرے گا؟ میرے لفظ غلط ہو سکتے ہیں کہ میں یاد کرتا ہوں کہ نہیں، اس پہ کیوں ڈاؤٹ کرتے ہو کہ وہ تمہیں یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ خدا ہی سچائی ہے نا. تو کیا جو رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم یا اللہ کہو گے وہ میرا بندہ ضرور کہے گا آگے سے، وہ متوجہ ہو جائے گا. I cannot tell you those scientific details، کسی بھی اس قسم کی یاد پیچھے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں سب سے بڑی محبت میرے دل میں میرا بندہ وہ کرتا ہے، مگر اندازہ بھی بتایا کہ کیسے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ،
کھڑے کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کے بل کرو، ہر جگہ تو میری یاد. کوئی پیٹرن نہیں، نہ اس پہ نماز کا پیٹرن ہے، نہ اس پہ جائے نمازیں بچانی ہیں، نہ وضو کرنے. جس حال میں کرو. کس حال میں کیا یونس بن متی نے؟ گندگی میں، غلاظت میں، عفونت میں، ذلت میں، حبس میں، کس بیچارگی سے اللہ کو یاد. فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ظلمات میں اس نے اپنے رب کو پکارا. تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ اگر یونس بن متی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ہم اسے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے، قیامت تک. مگر مروت کیا فرمائی کہ نہ صرف ہم نے اسے کرب عظیم سے نجات دی، بلکہ کذالک ہم اسی طرح قیامت تک جو مسلمان ہمیں یونس کی طرح یاد کرے گا، کذالک ننجی المومنین. تو ہم قیامت تک اس جملے کی یہ لاج رکھی. لا الہ الا انت سبحانک، اس میں ہے کیا؟ آپ ٹرانسلیٹ تو کر کے دیکھو. او لارڈ گاڈ یو آر پیور، آئی ایم ناٹ پیور. یہی ہے. یو آر پرفیکٹ، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. یہ ہے اس جملے میں. آئی ایم ان دی ڈارکنیس، پلیز بی کائنڈ ٹو می. اس کے علاوہ ہے کیا اس میں؟ یا اس سے بھی آسان کر لو کہ او لارڈ گاڈ آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری. اور کیا ہے اس میں؟ مگر اس جملے کی اتنی داد دی کہ کذالک ننجی، کوئی مومن اگر قیامت تک بھی اس جملے کو شعار ذات بنائے گا، اس جملے کی طرح مجھے یاد کرے گا، تو میں اسے نجات ضرور بخشوں گا. اس سے بڑا کیا وہ وعدہ کرے. پھر یہی نہیں خالی، اس نے آپ کو مینرز بتایا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. اس نے تو نہیں کہا مجھے خوف سے یاد کرو، اس نے تو کہا مجھے دوری سے نہ یاد کرو، مجھے قریب سے یاد کرو، بہت قریب سے یاد کرو، اماں ابا کی طرح یاد کرو، اماں ابا کی طرح. یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ مجھے اپنے ان لوگوں کی طرح یاد کرو جن سے تمہیں بہت محبت ہے، جنہیں تمہیں جیسے تمہارے ماں باپ ہیں، جیسے تمہاری ماں ہے جس کو تم بھولتے ہی نہیں ہو. مجھے تو اس طرح یاد کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. اور یہ کہا بھی عربوں کو، باپ دادے پہ ناز ہو رہے ہیں، اس سے پیچھے ناز ہو رہے ہیں، نسلوں پہ ناز ہو رہے ہیں، قبیلوی افتخار ہو رہے ہیں. کہتے یار جتنے تو کم از کم اس محبت سے تو یاد کرو جتنے اپنے باپ دادے کو کرتے ہو. تو اس میں کوئی نہیں، آپ کی نیت میں ایک ذرہ اخلاص کا ہونا چاہیے. He will be at your door. آپ نہیں اس تک پہنچ سکتے. He will come to you. یہی اس کو میں نے کہا میں تو جانتا ہوں ایک کوریڈور ہے جی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا آنکھیں جھکائیں دیکھ لی. ایسے ہی ہوتا ہے. اور جی عام سا محبوب آپ کو لیویٹوریوں میں نہیں چھوڑتا تو ادھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ چھتوں پہ نہیں چھوڑتا، زمین پہ نہیں چھوڑتا، غاروں میں نہیں چھوڑتا، ایک عام سی صورت نہیں چھوڑتی. اللہ کی کیا بات کرتے ہیں. ذرا ایستھیٹکس اچھی ہونی چاہیے. آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ بولیے. سر میرا نام ہے شیخ سلیمان، ASU میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانشیس، ضمیر، روح، یہ کیا چیزیں ہیں اور انسان کی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے؟ آپ کا سوال یہ کہ روح کیا ہے؟ کانشیس، ضمیر اور روح. انسان کے اندر ایک انسان ہے. دیکھیں کانشیس، ضمیر، یہ اس کے ایکٹس ہیں. آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ یہ روح کیا ہے، مگر آپ یہ جو آگے جو چیز اس سے نکلے گا، اٹس اے بیٹل بٹوین دی فزیکل اینڈ دی مینٹل. آپ دیکھیں ہمارا ورلڈ وار سے پہلے ایک سب سے بڑا نظریہ جو دنیا پہ رول کر رہا تھا کہ میٹر پریسیڈس ایسنس. ایسنس روح کو کہتے ہیں.
اور یہ حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی کے فلسفے کا حصہ تھا. وہاں سے چل کے یورپ میں آؤ، ڈیکارڈ نے کوٹ کیا لفظاً غزالی کو مثالوں کے ساتھ. اور اس وقت سے یورپ کا جو فلسفہ حیات تھا وہ یہ تھا کہ میٹر ایسنس رولز میٹر، یعنی مادہ جو ہے وہ روح سے کمتر ہے اور روح غالب ہے اور لیڈ کرتی ہے اپنے اس کا. روح کے یہ اجزاء تھے جو آپ بیان کر رہے تھے، اس کا ضمیر تھا، اس کی سینس آف جسٹس تھی، اس کی آنیسٹ تھی، اس کا ڈیکرم تھا. مگر جب ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہوئی تو 3 بڑے ایسے نام لوگ پیدا ہوئے کہ زندگی اتنی سستی ہو گئی، عزتیں اتنی معمولی ہو گئیں کہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ ہم اس کو کہاں. پھر انہوں نے کہا نو، دی اولڈ فلسفی واز رانگ، اٹس دی میٹر دیٹ پرسیڈز ایسنس ناؤ. اور اس فلسفے کا نام ایگزسٹینشلزم رکھا گیا، اس کو فلسفہ وجود اس کا نام رکھا گیا. اس کے بہت بڑے مشہور نام اس کے دائی نکلے. یون پول سارتر فرانس میں، سورن کیرکیگارڈ جو ہے وہ ڈنمارک وغیرہ میں، یہاں سے یہ لوگ اٹھے. بوڈلیئر، یہ تمام فرینچ اسی کے نام. اس کی وجہ سے، وجود کے پریسیڈنس کی وجہ سے موریلٹی ساری ختم ہو گئی. اور یہ جتنے آج کل آپ جتنے یورپ میں رنگ دیکھتے ہو، یہ فلسفہ وجود کا اثر ہے. ہم لوگ جو بیچ میں تھے اتنی تیزی سے ہیلے نہیں. یہ ٹرانزیشنل دور تھا، یعنی انڈیا چڑھ گیا اس پٹڑی پر بیکاز دے ور ایکسائٹیڈ ٹو بی ود دی ویسٹ آل دی ٹائم. مگر ہم لوگ جو تھے کچھ مولویوں کی وجہ سے، مگر کچھ بہتر اسلامک سینس ہونے کی وجہ سے، تھوڑے لوگوں کو جو شاید اتنے زیادہ مولویانہ مسلکوں کے قائل بھی نہیں تھے، پھر بھی ان میں آرزو تھی کہ ہمارے تصور، ہمارے خیال و ہمارے تھیمیٹک اینڈ کو کوئی ایسی ہائٹ ملے، کوئی ایسی آرگومنٹ ملے with which we could be able to face the West. کیونکہ ویسٹ بہت بڑے سیلاب کے ساتھ آ رہا تھا، روشنیوں کے ساتھ آ رہا تھا، ہوائی جہازوں کے ساتھ آ رہا تھا، اسٹیئرس کے ساتھ آ رہا تھا. بہت اس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. ایک نیچرل تھا کہ مسلمان کچھ عرصے کے لیے ایک انٹلیکچوئل انفیریورٹی کا شکار ہو جاتا. بٹ اے فیو پیپل amongst the Muslims came back. جیسے قائد اعظم نکلا، باوجود سب کچھ ان کا جاننے کے he was out of the influence. اس نے بڑی ہمت سے فیس کیا ان کے ٹیکسٹ کے. علامہ صاحب نکلے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آخری شعر جو ہیں وہ کہ سرود رفتہ باز آید نے آید، سر آمد روزگار این فقیر دیگر دانائے راز آید نے آید. تو وہ حسرت کر کے گیا کہ perhaps I'm not the very complete one but I'm trying to get back. اور اس کی 2 وجہ ممکن ہو سکتی. ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ، اور ہم اپنے تمام اسپرچول کائنیسس کے لیے اپنے رسول کو چنتے تھے. اور اب بھی اگر آپ کسی کا باپ کسی رنگ کا ہو، مگر ہمیں پتہ کہ we our prophet had 2 state eye with us. نمبر 1 ایک تو وہ ہمارے رسول تھے، مگر دوسرا اس سے بھی بڑا تھا کہ وہ ہمارے باپ تھے. ہر مسلمان کے، کیونکہ ان کی بیگمات جو ہیں ان کی امہات المومنین کہلاتی ہیں، کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو ہمیں جو سب سے بڑا بینیفٹ اس ٹائٹل سے ملا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ ہمارے باپ بھی ہیں. اور جس کو اتنا اچھا باپ مل جائے وہ جلدی کسی کا باپ کا قائل نہیں ہوتا پہلے. تو یہ ہمیں برکت دی گئی اور اس کی وجہ سے ہم واپس لوٹے. ہم اپنی خوبیوں کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول کے زیادہ قائل، بیکاز وی ہیڈ نو ادر اینڈس. ہمارے سامنے نہیں تھا. اصل میں جو بھی ہمارے کرونیکلز رہے، ہسٹورینز سے، مذہبی اسکولوں نے مذہب کو گلوٹن کر دیا. یعنی انہوں نے قید کیا، اپنے مقاصد اور مراکز بنائے، اور ایک کھلا ڈولا مسلمان پھر دیکھنے کو نظر نہیں آتا تھا. یہ کشادگی فکر و قلب جو تھی ایک سادہ سے مسلمان کو نصیب. دیکھیں نا، ملت آبیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی قوم ہو، ملت ہو. یہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اب آپ خود کیجئے کہ میں اب کیسے کوئی دوسرا نام قبول. میرے باپ ابراہیم نے
میرے باپ محمد رسول اللہ میں سے ہیں، میرے بڑوں میں سے، انہوں نے میرا نام مسلمان رکھا ہو تو میں دیوبندی اور بریلوی کیسے بن جاؤں؟ میں نہیں بن سکتا۔ میں ان میں سے جو سچی بات کہے گا اس کو سنوں گا، تائید اس کی دیکھوں گا، ایوری تھنگ چہ جائے گا۔ فرض کریے اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو کوئی نبوت کا دار بیدار ہوتا تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ایک بیوٹی کدھر ہے اور ایک پستی، ایسی بلندی اور ایسی پستی۔ تو نارملی ہم اپنے کرائیٹیریاز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہمارے کرائیٹیریاز یہ تھیں کہ ایک چھوٹے سے شہر میں آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری روح کو جو ایسنس حاصل ہے ہمارے وجود پر، وہ ہمارے رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے بھی آپ کو دعوت دینے والا تھا 21 فروری کو انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میں نے بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ میرے آقا، میرے صاحب، میرے رسول، اس پہ ہمارا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے۔ تو اس دن بہت کچھ ڈسکس ہوگا، بہت ہائی۔ ایکچولی ٹو بی ویری فرینک، میں آپ سے بڑی سچی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا بھی دیکھنے کے بعد میں نے ویسٹ میں کوئی ایسی عقل نہیں پائی جس کا بندہ کہ یہ ایکسیپشنل کہی جا سکتی۔ بالکل اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے مدتوں سے انہوں نے جو مسلمانوں سے لیا اس میں ایک جڑی ہوئی ترقی ضرور کی جو ہم نہیں کرتے۔ ان کے جو سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ ایک ملک سے بات نہیں کی تو دوسرے ملکوں نے لی۔ ہمارا بہت بڑا کاریگر ہوگا نا تو اپنے آرٹ کو چوری چھپے بیٹے کو دے کے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ مجھے ایک زندہ مثال کا پتہ ہے کہ یہودیوں نے ایک گن بنائی تھی، ایک فلم میں بھی آئی ہے، پتہ نہیں کبھی آپ لوگوں نے دیکھے، وانٹڈ فلم تھی، وانٹڈ۔ تو وہ یہ گن جو ہے گھوم پھر کے فائر کرتی ہے اور کمرے میں اگر چھپا ہوا کوئی دشمن تو اس کو بھی مار دیتی ہے۔ ایک الٹرا گن تھی، بڑی شاندار بنائی۔ پاکستانیوں میں ہمارے جنرل صاحب تھے جو ماشاءاللہ بہت ہی ذہین تھے، ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ دیٹ گن۔ تو ایک دفعہ میرے پاس کہنے لگا کہ جی اس کا ایک ایسا مکینیکل مسئلہ ہے جو کسی سے حل نہیں ہو رہا، یعنی ایک طرف مڑتی ہے دوسری طرف نہیں مڑتی، اور اسرائیل کی بھی نہیں مڑتی۔ تو میں نے کہا پھر کیا سوچا؟ کہنے لگا یار میرے ایک دوست ہے لاہور میں، اس کے پاس چلتا ہوں، تو آپ دعا کرنا گزر ہو جاؤ۔ لاہور کو بعض گئے تو انہوں نے کہا یار یہ گن بڑی عجیب و غریب سی ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ مڑتی ہے دوسری طرف نہیں مڑتی۔ کہتا ہے کی مسئلہ ہے جی؟ انہوں نے کہا 2 ہفتیاں جو انہیں ایسے مکینیکل سیٹ اپ کیا کہ دونوں طرف مڑتی تھی۔ تو یہ گن جب ریپیوٹ میں میلے میں گئی تو یہ شیرون تھا اس وقت ان کا، اس نے گن دیکھی، پہلے انہوں نے پاکستان پہ کیس کیا کہ یہ ہماری کاپی کی ہے انہوں نے، اور وہ انٹرنیشنلی وہ غلط ہوتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں۔ مگر جب وہ دونوں طرف مڑتی دیکھے تو اس کا جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ایون اٹس بیٹر دین اس، ایون اٹس بیٹر دین اس۔ تو ہمارے کاریگر شاید ان سے بہت بڑے ہیں مگر ڈسکنیکٹڈ اور نان پیمپرڈ، کوئی اس کو حفاظت نصیب نہیں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے کھلونے بنائے پھرتے ہیں، ان کا کوئی ویری آکورڈ سسٹم ہے۔ اور پھر جو پرٹیکولرلی ڈیفنس ایلیمنٹس ہوتا ہے وہ مخصوص حلقوں کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے، ورنہ اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، بڑی زرخیز ہے۔ میم مائک سر۔ جی میں بالکل، مجھے پتہ ہے آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے۔ اسلام میں ایک ہی ہیپینس ہے، اعتدال ہے۔ نہیں دنیا میں کر، اسلام میں سب سے بڑی خوشی اعتدال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور میں جو اس کو واضح کروں تو میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ ان کے علاوہ یہ چیز کسی اور دنیا کے فلسفی نے بیان نہیں کی۔ 12 احادیث ہیں اوپر تلے کہ اعتدال اختیار کرو، اور اگر مکمل اعتدال نہ ہو سکے تو اس کے قریب ترین رہو۔ یہ جو لفظ ہے نا آخری سٹیٹمنٹ، اٹس پیور سائیکولوجیکل، اور میرے رسول کے سوا کسی نے پوائنٹ نہیں کیا کہ اعتدال ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اعتدال یہ نہیں ہے آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر معتدل نہیں ہو سکتے۔ اٹس این ایریا، اٹس اے اسپیس۔
آپ نے پتہ نہیں کبھی بچپن میں، بڑی بچپن میں، یہ نہیں بڑے بچپن میں، چھوٹے بچپن میں کبھی ہمارے پاس لوگ آتے تھے، لکڑی کے اوپر ایک گڈا ہوتا تھا، دونوں طرف جاتا تھا، اس کا نام پتہ نہیں، اس کا نام پتہ نہیں کیا رکھا ہوا تھا. تو اس کی سب سے بڑی وصف کیا ہوتی تھی؟ ادھر بھی گرتا تھا ادھر بھی، پیر نہیں چھوڑتا تھا. یہ ہے پرفیکٹ اعتدال کی ایک قسم ہے. ابھی بھی کہیں کہیں آئیں گے تو ان کا دھیان رکھنا اعتدال کے لیے کہ اٹس اے اسپیس. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. اور پھر دوسرے دیکھو وہ اعتدال کیا ہے، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے. یہ وہ اقوال پیغمبر ہیں جو ایک پورا فلسفہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگ خوشیوں کی تلاش میں، ہم نے ایک صرف خوشیوں کی تلاش میں، آپ دیکھو سارے ٹی فون آتے ہیں یا ٹی ویز ہیں، انہوں نے جو جان کا واقعات و مذاق اکٹھا کیا ہوتا ہے، سارے ایک پورا چیپٹر رکھا. وائی ڈو یو میک اس لاف فورسیبلی؟ ہمیں کیوں ہنسنا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہم اگر بغیر غم و خوشی کے ہمارے ایک تبسم بھی نہ آئے مگر ہمارے دل میں رنج و غم نہ ہو تو اس سے بہتر کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ اعتدال ہے جسے ہمیں دنیا میں، اعتدال میں ہمیشہ اللہ کا خوف شامل ہوتا ہے. کوئی اوور سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی انڈر سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. بس یہی اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک. سر میرا سوال جسٹس کے حوالے سے. جی سر بولیے، آواز آ رہی ہے. سر آپ جسٹس کے حوالے سے ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو دیگر ارباب اختیار ہیں ان کو کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ دیکھو بات سنو یار، یہ جو ہماری سیاست ہے نا، سیاست بیسیکلی از دی ہائیسٹ پارٹ آف دی ہیومن سوسائٹی. یہ کلچر میں بھی، لیڈنگ میں بھی، خیال میں بھی. مگر یہ میرا نہیں خیال پہ ابھی پاکستان میں قائد اعظم کے بعد کسی سیاستدان نے ہمیں کسی قسم کی انٹلیکچول جو ہے انڈرسٹینڈنگ دی ہو. اور پاور انٹاکسیکیشنز کے علاوہ اس انسٹیٹیوشن کا کوئی مطلب میں نے نہیں دیکھا. تو ایسی صورتحال میں آج کل دیکھو بخاری کی ایک حدیث محترم ہے، وہ ایک ریوائول کی خبر دیتے ہیں، مگر ریوائول کی خبر ایک جملے میں دیتے ہیں کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کا حکمران ایک نیک مسلمان ہوتا. اسے پتہ تو لگتا ابھی تک ہمیں نیک مسلمان ہیں، نیک مسلمان نہیں مل رہا. اب ہماری جد و جہد کی ماسٹر مائنڈ کی نہیں چاہیے کہ انقلابی کی. اور یہ اللہ میاں کی طرف سے سزا ہمیں یہ ہے کہ ہم ہیروز تلاش کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیروز تلاش کرتے. There's no way. ہمیں نہیں ہیروز کی ضرورت. ہم ساری دنیا میں ساری قوموں سے زیادہ ہیروز رکھتے ہیں. ہمارا ایک بندہ ہیرو ہے. ہم کہاں کے ہیرو تلاش کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ ہمارے کون سے کسب ہیں کہ کوئی کھانا کھلانے کا دعویٰ لے جائے، کوئی چینج کا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، خان صاحب بھی میرے پاس سے ہی ہو کے گزرے ہیں، اور میں کہا چینج فار دی بیٹر لکھو. چینج بہت قسموں کی ہوتی ہے، یہ نہ کچھ بٹھا ہی بیٹھ جائے. دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی توجہ جو ہے، اب میں لوگوں میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ روز میرے دروازے پہ 5-10 بندے صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم بل نہیں دے سکتے، اور وہ شریف لوگ ہوتے ہیں. When the social setup reaches this kind of anarchy, وہ آتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور وہ کون ہے، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ ایوری ڈے a few visitors would come. کچھ تو وہ ہوں گے نا کہ کھانے ہی نہیں ہے جن کو، مگر کچھ وہ لوگ آئیں گے جو شریف ہیں، سادے لوگ. وہ کہیں گے جی ہمارے بل کے پیسے کم ہیں، بہت بڑا بل آ گیا. وائی ڈو یو آلویز انکریز دی الیکٹرک چارجز؟ یہ نہیں مجھے سمجھ. بھائی کو اور چن لو جگہ کو، ماجسیں چن لو ان پہ. یہ کیوں بات ہے کہ آپ جو چیز، ایک دفعہ میرے ایک بڑا چچا بہت ہی شریف آدمی، لیکن میں نے اس کو کنڈا لگایا دیکھا پچھلی کسی حکومت میں. تو میں کہا چچا تو عبادت اور ریاضت میں باکمال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے یہ جان کے کر رہا ہوں. میں نے کہا جان کے کیوں کر رہے ہو؟ کر کیوں؟ کہتے ہیں جی میں ٹیکس دیتا ہوں گورنمنٹ کو، مجھے اس کا کوئی ریٹرن نہیں ملتا، مجھے اس کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی جو گورنمنٹ دے. تو میرے تو گارنٹ دے رہا ہے،
تو میں کیا کروں؟ پھر میں نے اوپر والی تار پہ کنڈا ڈالا ہوا. اگرچہ میں نے سیکھا کہ چچا تم غلط کیا ہے، مگر میں نے دل میں کہا ٹھیک کیا ہے. سچی بات. How could you avoid this reaction? انصاف تو یہی ہے کہ اگر پبلک کل اٹھ کھڑی ہو، میں تو اس پبلک جتنا شریف شہری کسی کو سمجھتا ہی کوئی نہیں، کہ آپ کو حکومت کی طرف سے اگر رعایت سرے سے نہیں مل رہی ہے کوئی بھی اپنے ٹیکسز کے وجہ، تو وائی ڈو دے پے ٹیکسز؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مگر میں سمجھ رہا ہوں ہماری قوم انتہائی مہذب اور خلیق ہے. وہ جس سے مطلب اس کے ہاتھوں لٹ جاتی ہے جس سے اسے پیار ہوتا. کر لو پیار اور تھوڑی دیر بھگتو. میں تو کہتا ہوں بھگتو. جی سر، نثار شاہ میرا نام ہے. میرا سوال تھوڑا تاریخی پس منظر میں ہے. آپ نے چونکہ ریلیجن کے حوالے سے بیان کیا ہے، ہم تاریخی طور پہ جب دیکھتے ہیں تو خود جو کنسیپٹ آف گاڈ ہے اس کا بھی ایک ارتقا ہے. یعنی ایک تاریخ کے اندر ایک جب لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایولیوشن ہوا، اور ابراہیم ایک ریلیجن جو ہے اس کے اندر جا کے ایک گاڈ کا کنسیپٹ پیدا ہوا، اور ایسا کنسیپٹ پیدا ہوا جو کوئی فزیکل گاڈ موجود نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے لوگ گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں کہ گاڈ کہیں نہ کہیں موجود ہے. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ایک ہسٹوریکل مٹیریلزم کی جو تاریخ پڑھتے ہیں تو انسان کی جو ذہن کی ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو سماجی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری کہیں نہ کہیں نیچر کے ساتھ جو ہے فائٹ کے ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اسی سے اس کی ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی وہ جو تجربہ کرتا ہے اس کے بعد پھر نئی آئیڈیالوجی لے آتا ہے. اور ابھی بھی اسٹل یہی ہے کہ ایک طرف سائنس ہے، ایک طرف ریلیجن ہے. یہ دونوں ان کا کلیش چل رہا ہے. ریلیجن کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سپرفیشل طاقت ہے جو یہ کر رہی ہے، اور سائنس کہتی ہے نہیں ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے ہم اپنے ایکسپریمنٹ کے اندر یہ باتیں لیں گے. تو آپ کا جو لیکچر تھا اس کا ٹوٹل بیس جو ہے نا ایک اسپرچویلٹی یا آئیڈیل ایک کنسیپٹ کے اوپر تھا سارا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی مطلب ایک سائنسٹیفک، تو یہ بات سائنس یہاں پہ ایبسلوٹلی جو ہے نا اس وقت انکار بھی نہیں کرتی ہے، لیکن ایک اس کا اقرار بھی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے وی آر ان ریسرچ، ہم سرچ کر رہے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سرچ کر لیا ہے کہ گاڈ ہے وہی ساری چیزوں کو چلا رہا ہے. تو ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے نا مطلب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہسٹوریکلی تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ثبوت سارے موجود ہیں اس کا جو ہے، لیکن میرے حضور بات تو یہ ہے کہ جی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ابراہیم سے نہیں ہوئی ہے وحدانیت کی. یہ تو اگر فرض کرو میں اس لحاظ سے جاؤں تو آئی مائٹ ایکسپلین ٹو یو کہ آفٹر دی فورتھ آئس ایج جب تو فرسٹ مین ہو کیم آؤٹ، اور وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ویل ڈیوران کی بھی رائے یہی ہے، محی الدین ابن عربی کی بھی رائے یہی ہے کہ اس برفانی سیل عرم سے جب پہلا انسان باہر نکلا تو ایک ناگہاں ابن عربی نے کہا اینڈ ایگزیکٹلی دا سیم ورڈز ور یوز بائی ویل ڈیوران کہ ایسے لگتا ہے کہ کائنات بالا سے ایک بہت بڑا بجلی کا جھماکہ جو ہے اس فروزن آدمی پہ آ کے پڑا. And his brain increased. So he was the first Adam. چونکہ پہلا جو لیول جا رہا تھا وہ تو ایک چھوٹے دماغوں کا جا رہا تھا، تو انسان کا دماغ بھی چھوٹا تھا. اور پہلا انسان ہی جب آیا تو یہ آپ پتہ آپ کو بچپن میں کبھی پڑھاتے ہوں گے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے یا رحمکم اللہ بعد میں کہا کرو. تو یہ آیا بھی، یہ بعض داستانیں اتنی پرانی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ڈکوسلے. بٹ دی فیکٹ از کہ جب وہ پہلے انسان نے آنکھ کھولی تو جب اس کے پاس اس کے بنانے والے جو یقیناً ملائکہ تھے تو انہوں نے السلام علیکم کہا، یا آدمو، تو جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام یا رحمکم اللہ. یہ سارے جو ہیں اس وقت ڈائلاگ ایکسچینج ہوئے. تو جو پہلا انسان آیا نا، پہلا آدم آیا، انسان اور آدم میں فرق ہے. جو آدم آیا نا، آدم حوا والا آدم جی، وہ پہلا بندہ ہی خدا سے گائیڈڈ تھا. آدم پیغمبر ہے، اور انہی سے پھر ان کا بیٹا شیش بھی پیغمبر تھا، پھر نوح بھی پیغمبر تھا. تو ابراہیم پہلے پیغمبر نہیں تھے. رائٹ فرام دی فرسٹ ہیومن بینگ جو زمین پہ اترا ہے خدا کی تائید کے ساتھ، جس کو جنت سے نکالا ملا ہے، وہ گائیڈڈ تھا.
اور یہ ورنہ رونا دھونا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی. کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. ہمیں یاد ہی نہ ہوتی جنت اور دوزخ کے کانسیپٹ سب اگر ہم براہ راست وہ یاد لے کے نہ اترے ہوتے. یہ ہمارے سب کانشیس میں ہمیشہ محفوظ رہا ہے کہ ہم دیش نکالا ہمیں ملا ہے کہیں سے کسی خوبصورت جگہ سے. جو زندگی کے معاملات ہٹتے جاتے ہیں تو ہمارا وہ شعور واپس آتا ہے پرٹیکولرلی آفٹر 40s. باقی دوسری بات یہ ہے کہ انسانی معاشرے نے کبھی اچھائی نہیں سیکھی, اپنے آپ سے نہیں سیکھی. کیا سیکھا انہوں نے؟ آج سے 7000 سال پہلے بھی وہی چیزیں تھیں جو آج چل رہی ہیں. آپ کبھی بھی نہیں کسی انسان کو بھی اخلاقی راہ میں کوئی نئی پروگریس آپ نہیں دیکھیں گے. آج امریکہ قانون وہی پاس کر رہا ہے جو ایتھینینز نے کیے تھے, اسپارٹنز نے کیے تھے. جو آپ ابھی بھی اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو پومپیائی کی دیواریں جا کے ان پہ لکھے ہوئے لفظ آپ پڑھ لینا, عاد و سمود کے واقعات دیکھ لینا. انسانوں میں کبھی بھی نفس کے مقابلے میں جانے کی کبھی ہمت پیدا نہیں. وی آر آل سیلف سمپتھائزرز. میں اگر آپ سے بھی پوچھوں کہ زندگی میں سب سے بڑی سوچ آپ کی اس وجہ سے ہی خراب ہوئی کہ سیلف کی سمپتھی کی وجہ سے آپ نے بڑے بڑے اچھے قیمتی قوانین دین اور مذہب ضائع کر دی. ہم سب یہ کرتے ہیں. ہماری یہ جنگ ہے, سیلف کے ساتھ جو جنگ لڑتا ہے وہ ہماری روح لڑتی ہے. ابھی وہاں مجھے وہ کوشچن بیچ میں ہی رہ گیا, روح کے بارے میں پوچھا تھا. یہ وہ ریکارڈڈ چپ ہے جس کے اوپر ساری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. یہ خدا کی طرف سے آتی ہے, ہر انسان میں اس کے 120ویں دن آ جاتی ہے. تو معاملہ اندر کی جنگ ہے, باہر کا نہیں ہے. باہر تو ہمیں جو ٹیکنالوجی مل رہی ہے کبھی غلط کبھی صحیح ثابت ہو جاتی. سائنسز آر ناٹ پرفیکٹ بٹ گاڈ از پرفیکٹ. بس اتنا سا. پروفیسر مائی کوشچن از کہ تخلیق آدم کا مقصد, یعنی تخلیق آدم اس دنیا میں نہیں, ماں بعد اس دنیا. اب وہاں پہ اگر جنت اور دوزخ ہے تو اس پورے کائنات کا ایک پیدا کرنے والا خدا ہے, اور اس کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے گئے اور آپ کو یہ انعامات مل گئے اور اب چیزیں ختم ہو گئی. وہاں پہ کیا مقصد ہے انسان کا, یعنی جو انسان اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں, تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے اس دنیا کے. جی بڑا اچھا سوال ہے, مگر سر اس کا جواب ہمارے رسول دے چکے ہیں. چونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا کی حیثیت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ شاید ہم اس دنیا میں تسخیر کائنات کے لیے آئے ہیں. ایک کانسیپٹ تھا, یہ رومانٹک سا کانسیپٹ تھا جو 30s میں 40s میں پیدا ہوا, جیسے غلام احمد پرویز جیسے لوگ دوسرے, اور اس کا سارا کریڈٹ انہوں نے یوروپینز کو دیا. یہ کہہ کے کہ یوروپینز نے تسخیر کائنات حاصل کر لی ہے. they didn't know anything about زوال اور عروج کی وہ ساتھ جہاں کل ایک مملکت بہت بڑی تھی, اگلے دن وہ بالکل زیرو لیول پہ ہوتی ہے. خدا کے کام تو ایسے ہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کی حکومت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور سپیس ہمارے حق میں نہیں قطعاً. یعنی اگر ہم کائناتی ٹائم اینڈ سپیس دیکھیے, جہاں ایک چھوٹے سے وقفے کو اگر عبور کرنے کے لیے ہمیں 1 بلین لائٹ ایئرز چاہیے ہوں گے, وہاں ہم کہاں ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ there is no question. کیا ضروری ہے کہ ایک میرا بیٹا بھی سائنسدان اور اس کا بھی بیٹا بھی سائنسدان ہو, ایک نسل چلتی ہے سائنسدانوں کی تاکہ ہم کام کنٹینیو کر سکیں؟ ایسا بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ہمارے بڑے لوگوں کی کیا رائے. تو سب سے مشہور ترین اور سب سے بڑی اور معزز رائے ہمارے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. چہ جائے کہ ہم اس کو فتح کرنے آئے ہوں, یہاں ہمیں سیٹ لوکیشنز میں قید کر کے رکھا گیا ہے جسٹ فار دی ٹریننگ. خدا کو وہ پورے خلوص بندے چاہیے, وہ ذہین بندے چاہیے,
بولے آپ دیکھیں نا ایک مجروح بار رال ڈال رہی ہوتی ہے، اس کی بد شکل ترین ہوتا ہے اور لوگ اس سے کائناتی اسرار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ کیا خدا کو یہی فضول لوگ یہ تھے؟ کیا اس کو کوئی پڑھا لکھا دانشور نہیں چاہیے؟ حالانکہ قرآن حکیم میں اس نے کہا وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَشَاء کہ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اللہ کے ہاں درجات اس طرح دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے our misunderstanding ہے، کائنات اتنی بڑی ہے، جیسے میں نے کہا نا اقبال نے بھی اس پہ کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میری کائنات تیرے مطابق. میں نے کہا نہیں، تو کہتا ہے اس کو برہم کرو، اپنی بناؤ. Exactly this may not be true in exactly these words، مگر اللہ نے کہا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. یہ اکیلی کائنات نہیں بنائی، ایسی 7 کائناتیں بتائیں. پھر کہا ایسی 7 کائناتوں میں 7 زمینیں ہیں. پھر ہمیں ہمارے رسول نے بتایا کہ تمہاری زمین سب سے اوپر والی زمین ہے، اس کے نیچے. ہاں جی اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک کوشچن کر رہا ہوں. جی شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، مگر آپ ویسٹ کو دیکھیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہم تفرقہ بازی میں ہیں. ایک مسلمان کیسے بنیں گے؟ کیا یہ چیز آپ دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، باقی ان کو دیکھیں، جو چیزیں ان میں ہیں وہ ہمارے میں نہیں ہیں. ہماری عمر کا جو ہے وہ میں تو آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، مگر آپ نے تمام تہذیبات کو پارشلی اسٹڈی کیا ہے. اگر آپ خلاصہ نکال لیں ہسٹوریکلی تو آپ دیکھو گے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمان ہی معزز رہا ہے. یہ جو اتنا زوال آیا ہے بخدا یہ زمین کی وجہ سے نہیں آیا، یہ آپ کے سورسز کی وجہ سے نہیں آئی، اس لیے کہ ہم نے از خود اپنے خدا و رسول کی جگہ ایڈجسٹ کر لیا. ہم اس کی جگہ اب ان کو معزز سمجھتے ہیں. اب اگر ہمارا بڑے سے بڑا عالم جو ہے، میں ابھی سے ہو کے آیا تو وہاں ایک انگریز نے مجھے ایک کتاب دکھائی جو میں نے اس پہ لکھ لیا کہ اٹس آل ربش یو ہیو ناٹ کوٹڈ ویل اور غلط. تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کتاب تو نے لکھی کیوں، تیرا کیا حق بنتا تھا لکھتا؟ مجھے کہتا ہے یہ امریکہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں لکھنے کو. یہ سارا لٹریچر جو ڈکٹیٹ ہو رہا ہے مسلمان کو مزید سائیکولوجیکل مینٹل فزیکل ڈپریشنز میں ڈالنے کا ہو رہا ہے. ہمارے اندر ایسے طبقات تخلیق کیے جا رہے ہیں کہ جو اپنا ملجا و ماوا جو ہے مغرب کو سمجھتے ہیں. ایک کرونا ہے نا، میں نے بات شروع کی تھی کرونا سے، اب پھر کرونا میں واپس آتے ہیں. ایک کرونا نے ساری یورپی سپریمیسی کی متھ برباد کر کے یہ دیکھو اللہ کے پاس کیا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے الکاف لکھا، اور اس میں شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو بڑے انٹلیکچوئلس کی بات کرتے ہو، دیکھو انہوں نے کیا 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں انڈرسٹینڈیبل ہیں کہ ایک بغیر کسی سائنٹیفک ٹیمپر دے ایک مسٹک یہ باتیں کیسے کریں. تو پہلی بات انہوں نے کہی کہ خدا نے تمام کائنات کو ایک ذرے کی شکل میں میری ہتھیلی پہ رکھ کے مجھے دکھایا. کہا نا. پھر دوسری بات انہوں نے جو بتائی ہمیں وہ یہ تھا کہ یہ کرونا کے بارے میں اس وقت دیکھو کفا کا رب کو کم یکفی کا واقفتن کف کا فہا کا کامین کانا ملو کی تکر و کر لکر الکر فی قبر تحقی مشکشکت کلو کلکی لکا کی ماں بھی کفا کا قربتہ یا کوکبن کنتا تحقی کوکب الفلکی کہ اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمارا. یہ مسٹک کہہ رہا ہے، یہ جو ابھی اب کا سوال کہ اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمارا، کہ میرے دل کے ستارے کے مقابل آسمانوں میں ایک ستارہ ہے. میرے اعمال یہاں سے اسے سنوار رہے ہیں. اس کے پیچھے تصدیق بھی موجود ہے. اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھا، اس نے اپنے گھر میں ایک درخت لگایا ادھر کہاں یو ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو، مگر اکراس دی بارڈر اس نے کہیں درخت لگایا. تو اصل میں ہمارے پاس وہ خیال اور وہ ٹیلنٹ موجود، دنیا میں کسی نے اسے ایڈریس ہی نہیں کیا. مگر ٹھیک ہے اقبال نے کہ جب اگر نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. آپ مغلوب ہوتے ہو تو وہ ناز کرتے ہیں. میں نہیں ہوتا مجھے تو کبھی مسئلہ نہیں پیش آیا، آنیسٹلی مجھے کبھی مسئلہ نہیں پیش ہوا. جو مسلمان اب اس ایجوکیشن میں کیا ہے، جس کے لیے پاگلوں کی طرح ہر باعزت سو کالڈ باعزت بندہ اور بارسوخ بندہ بھاگا جائے، اس میں ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے. اب یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اب امریکہ میں تعلیم، میں 1997 میں گیا تھا، آج بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں میٹرک کے رزلٹ 14%. آج بھی اٹھا کے دیکھ، اگر میں غلط ہوں تو آپ ذرا چیک کرو گے کہ میٹرک کا رزلٹ 14%. وہ بھائی دیکھیں جی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان کب ان چیزوں میں ہم اپنے سسٹم کی کوتاہیوں کو جانتے ہیں. یہ جتنے ویسٹرن سسٹم ہیں ان میں لیٹس سے واٹ از ہیپننگ، ابھی ایک دو چار انسیڈنٹ بھی ہوئے. مجھے بتاؤ، ایک کرسی پہ بیٹھے ہوا ہے ایک بچہ، پھر کہتے ہیں جی مسلمان متعصب ہیں. ایک لڑکی 10 سال میں بالغ ہو رہی، 11 سال میں، وہی لڑکا 22 سال میں بالغ ہو رہا. If it could be considered a moral question، تو مجھے بتائیں کہ جی ان میں سے ایک سلسلہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ آگے جا کے شادی میں بدل سکے. کیا ہے؟ دیکھو نا، اب اپنے زمانے کا خیال رکھ کے مجھے وہ بتائیں کہ یہ کیا سچویشنز پیدا ہوئی. بھائی جو لڑکا اس کے پاس بیٹھا ہے وہ بھی 12 سال کا، یہ بھی 12 سال کی ہے، یہ تو بالغ ہو چکی ہے فزیکلی، اور اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو 25 30 40 سال تک اس کو نوکری بھی نہیں ملے گی. یا تو ہم اس کو سمجھیں کہ اٹس اے مینز ٹو نو ایجوکیٹ اینڈ دین ہم یہ توقع رکھیں گے یونیورسٹی تک پہنچے ہمارے بچے بڑے ہو کے غور و فکر کر کے محبتیں کر کے آگے شادیاں کریں. ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. ہم اس سسٹم سے ڈھونڈتے کیا ہیں؟ ہم اس سسٹم سے یہ بازاری ایٹیچیوڈ ڈھونڈتے ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ بالغ کیا ہوتا ہے، کہ کس طرح انسان کی عقل اس کو یہ سلوشن نہیں سمجھ آتی. ایک مسئلہ نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک مسئلہ نہیں، اس وقت بھی آدھے گھنٹے میں سارا ملک ریسٹ میں جا سکتا ہے. بٹ یو کین ٹیل سم باڈی ٹو ریزائن، نہ صحیح سول والا کوئی اور استعفیٰ دے دے. کین یو ٹیل سم باڈی؟ آدھے گھنٹے میں ملک میں سارے ریٹ ٹھیک ہو جائیں، چینی گر جائے گی، آٹا مفت لوگ دینے نکلیں گے. مگر وی آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو. یہ ہمارا سرحدی لوگ ہیں، ہم ہیں تو لٹیرے نا تھوڑے تھوڑے. وی آر آل مرسینریز. دس از اے مرسینری ایٹیچیوڈ. وی آر ناٹ اوننگ اوور کنٹری. یہ مسئلہ ہے. ابھی تو ہمیں تو شناسائی نہیں ہے، ہم تو اسے راہ گزر سمجھتے ہیں. جی سر. سر تھینک یو ویری مچ سر. بہت سارے ممبرس ہیں سر. وی آر ٹیکنگ دس اپرچونٹی ٹو آسک مینی کوشچن سر. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم جی، تو ون بائی ون کر کے میں دے رہا ہوں. دیکھو جی میرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے نہیں لگتا خوش ہوں اس سے. وہ بس 4-5 کوشچن سر بس اور ہیں. کوئی تعداد مقرر کر لے سوالوں. مختصر کوشچن میں کر لیتا ہوں. سورہ نجم میں ستاروں کے گرنے کی بات اور پھر وہ بیری کے درخت کی بات ہوتی ہے، تو اب جب اسٹیو ہاکنز یہ بات کرتا ہے تو پھر ہمارے معذرت کے ساتھ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی بے شمار فنگر پرنٹس کے حوالے سے بھی. تو کیوں اس 1400 سال میں ہمارے پاس کوئی ایسے اشخاص، معذرت کے ساتھ یا میں غلط فہمی پر ہوں، کہ یہ بات پہلے ہماری طرف سے کر دی جائے بجائے کہ وہاں سے پتہ لگے تو ہم کہیں کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کے بے شمار. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مگر اس کی وجہ ہمارے مڈل ایجز کے وہ بے شمار اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے قرآن حکیم کو اس طرح نہیں پڑھا، انہوں نے اس وقت کے دانشوروں کے قول کوٹ کر دیے.
ابھی کچھ دن پہلے ایک امریکن اسلام پہ کتاب رکھا، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بالکل برانڈ ہے، برانڈ. تو اس نے مجھے کہا پروفیسر صاحب میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں انڈیا سے آیا ہوں، میں فلان جگہ سے آیا ہوں، تو آئی ہیو اے کوشچن کہ جس کا جواب نہیں مل رہا، ریلیجسلی نہیں مل رہا. تو میں نے کہا یار ایسے کون سے سوال ہیں، ہم بھی ایسے سوال ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو ریسرچ میں ڈال سکے. تو اس نے کہا کہ ہندوستان کی ہندوؤں کی مائتھولوجی میں 36 یا 18,000 ایئرس کا ایک سرکل ہے، اور اسی طرح بدھسٹک فلسفی میں کرما کا ایک سائیکل چل رہا ہے، وہ بھی اتنی 1000 سالوں میں سے. اس طرح اس نے مجھے کہا کہ جی کرسچن میں 7,000 سال کا ایک سرکل ہے، اور جس کے بعد کائناتی سرکل ہے. What Islam say about it? I want opinion مانگا. تو میں نے کہا یار بات سنو، ہم اس کو کس طرح پلیس، ہم چونکہ پورے کائناتی خلاقیت کے لحاظ سے خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت سارا علم چاہیے ہوتا ہے اس کو سمجھنے. یہ میں ایک سائنسدان کو تو اپنی لیول اسی وقت اٹھ کے چلا جاؤں گا سوال جواب کرنے، مگر جب مجھے خدا کے حدود جانا پڑتا ہے وہ بات سمجھنے کی، تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی. I have to help myself with all the possible data which exists in the world. اور یہ نہیں کہ خالی سائنس میں، جس علم میں بھی، چاہے وہ مائتھولوجی میں موجود ہے، اپنا سوشالوجی میں موجود ہے، سائیکولوجی، مجھے سارا ڈیٹا لے کے جانا پڑتا ہے. یہی مجھے خدا نے بتایا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک آیت سنا دیتا ہوں، اس کا انگریزی ترجمہ کہو گے سنا دوں گا، آگے تم خود کر کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. Verily, how dare you deny me? In the beginning heavens and earth were one mass. Then I tore them apart. فتق کہتے ہیں اخبار پڑھنے. تو وہ اچانک کہتا ہے isn't it big bang؟ یہ اس نے مجھے کہا، اس امریکن میں، isn't it big bang؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھو اٹ از بگ، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے تمام مذہبی علماء کو یہ آیت سناؤں تو وہ کہیں گے نو اٹس ناٹ یہ بگ بینگ. وجہ یہ ہے کہ اب جو ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں، آج تک یہ کبھی نہیں ہوا. انگریز انہوں کی کیا ایجاد ہے؟ 4 تو ایجاد ہیں ساری یورپ کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام قرآن تو اس سے بھرا پڑا ہے، آخری خبروں سے بڑا پڑا. کیا قرآن ابھی تک سائنسدان اس شعور تک پہنچے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے گدلے پڑ جائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ہم زمین کو زمین سے بدل دیں گے. دیکھیں نا، تو آخر تک بات ختم کر چکا اللہ. تو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. ہم اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار یورپی ترقی کو نہیں قرار دے سکتے. یورپ تو ابھی پہنچا ہی نہیں. جب سے انہوں نے خدا کو ماننے سے اب ایتھیسٹک فلسفی کیا ہوئی، کیا ڈنکن نے یا ڈنکی نے کیا کیا اس میں؟ اس نے یہ کہا کہ انسان نے ایک پروٹین تیار کر لی ہے لائف کی. بس پروٹین کے اجزاء کہاں سے لائے اس نے؟ کہاں سے یہ ساری چیز لائے گا؟ کس چیز سے پروٹین اس نے تیار کی؟ یعنی ہم سائنسز پہ اعتراض ہماری احساس کمتری ہے. ہم کسی کی بلب جستجو پہ ہم اس پہ نہیں کر سکتے، مگر سائنسز کو یہ بھی نہیں اجازت دے سکتی. جہاں پروبیبلٹی آتی ہے نا، پروبیبلٹی، سائنسز اپنے حقائق تک درست ہو سکتے ہیں. جہاں پروبیبلٹیز آئے گی وہاں کوئی درویش ان سے بہت آگے نکل جاتا ہے. وہ اس پہ کوئی قید نہیں ہے. میں ہم کائنات کی دنیا میں کئی ہزار سائنسدانوں کا ہم پریکا بھی نہیں سمجھتے، ضرور کی وجہ سے نہیں، خیال کی وجہ سے. تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے. یہ تو یہ ہے پرویز ہود بھائی جیسے نالائق کہتے ہیں یہ بات ہے. آنیسٹلی بھائی اس سے پوچھو تو نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، تو نے اس سے آیت ہی نہیں لی کبھی قرآن. اب میں بار بار ان سے کہتا ہوں یار جب قرآن کہہ رہا تھا کل یجری لاجل مسمى، تو تم آج اس کا ترجمہ بدل دو، مجھے کل بدل دو. جب سے یہ آیت آئی ہے اسی پہ جا رہی ہے نا کہ یہ تمام کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے. اگر غلطی کی تو سائنسدانوں نے کی. ٹولمی غلط تھا، کوپرنیکس غلط تھا، کارل سیگان غلط تھا، باز غلط تھا. 2 مسلمان غلط تھے، 2 کرسچن سائنسدان غلط تھے. غلطی تم سے ہوئی نا، مجھ سے تو نہیں ہوئی.
میں نے ترجمہ پڑھ کر آئی واز شاکڈ ود ہیپینس کہ میرے رب کریم نے. اب وہ دیکھو آج چھوڑ دو سارے اعتبارات اللہ پہ چھوڑ دو, جو مرضی چھوڑ. مجھے یہ بتاؤ کہ 1500 برس پہلے جب نہ کوئی لیبارٹری تھی, نہ استر لاب تھی, نہ کوئی دوربین تھی, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے 1500 برس پہلے کہ کل فی حدب ینسلون؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے؟ ہاؤ کین سم ون. کیا آپ نے ترجمہ پڑھا سورہ یاسین؟ آپ کو پتہ لگا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا خدا غلط نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک دیکھو میرا تھیسس تھا جب میں جوان ہوا, میرا تھیسس تھا کہ مین میکس 1000 mistakes still remains a man, and if God makes one mistake he is no more God. سمجھے؟ میں نے اتنی بے چینی سے قرآن پڑھا صرف قرآن میں ایک غلطی ڈھونڈنے کے لیے. میرے بہت سارے شوق تھے یار, میں ان کو پورا کرنا چاہتا تھا. فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اللہ کی مانوں تو کوئی نہیں پورے ہوتے, جدھر دیکھو سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہ نہ کر وہ نہ کر, اچھا بننا ہے تو یہ کر وہ کر. وہی اچھا بننے کی آرزو نہیں تھی, ماڈریٹ ہیومن بننے کی آرزو تھی, مگر جدھر جاؤ آگے تھا. تو میں نے کہا پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ہے کہ نہیں. بٹ لانگ ود 8 long years I took for that thesis. اس کے دیکھو دو چیزوں میں نے میری پوری زندگی ایک اتفاق کیا. لوگ کہتے ہیں باقی مذاہب میں صوفی ہیں, نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نو. جو اللہ سے رسول سے پہلے گزر گئے وہ گزر گئے, مگر اللہ کے رسول کے آنے بعد کسی مذہب میں کوئی صوفی وجود نہیں ہے. تو ایک بات ایک مرتبہ مجھے بتا دیں, 7 ارب آج کے مسلمانوں میں اگر ایک صوفی نہیں ملتا, I can agree with you, اگر ایک ہوگا تو مسلمان ہوگا. وجہ کہ جب یار خدا کے فیصلے اور قانون کے تحت آج تک کوئی چیز ادھر ادھر. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر تم اسلام کے سوا کسی اور راستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں. فیصلہ دیا وہ اس نے. اب کہاں سے صوفی نکلنے ہیں؟ اب کہیں سے صوفی نہیں نکل سکتے, نہ کرسچینٹی سے, نہ وہ آئے جو گئے. اب اگر ریزن پوچھو تو محمد اور رسول اللہ کے بعد ان کے 3 بڑے صوفی ہیں. وہ کس جاہلانہ مسلک پہ یقین ہے؟ I would not say that, I would not say. جو نکاح جو اعتبار ہے اس کا سلامت ہے. سینٹ فرانسس آف اسیسی کیا دعوے کرتے ہوئے سب اوپن ہے. جن لوگوں نے مسٹسزم پر دعوے کیے وہ غلط تھے, بدھسٹ نے دعوے کیے وہ غلط ہے. آج بھی ان میں سے کوئی صوفیائی کے درجے تک نہیں پہنچے. یہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آپ اتھارٹی کے ساتھ تبھی کوئی چیز کنفرم کرتے ہو جس میں ایگزیبیشن ہو. آج اس زمانے میں بھی آئی ایم اے سنگل اسٹوڈنٹ کو علم الاسماء کا, مگر کتنے لوگ اور دعویٰ میں کہتے ہیں کہ ہم جی علم الاسماء جانتے ہیں کرتے ہیں. یہ سنی سنائی باتیں ہیں جن پہ آپ پہ یقین کرتے ہم بھی. اب یہ سائنسدان اگر ایسی نکمی بات کرے گا تو آپ کا خیال ہے وہ سائنسدان کی تعریف کرو گے؟ جب یہ کارل سیگن نے کہا ہی واز اے کاسمولوجسٹ, کہتا بعض کہتا ہے اسلام سائنس کے خلاف ہے, بعض کہتا ہے. بھائی بعض کون ہے؟ سعودی عرب کا ایک مولوی ہے نا, اس کی اتھارٹی پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن میرے سامنے ہے, میں پڑھ سکتا ہوں, اس کے ترجمے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہو, ہم اتفاق کر سکتے ہیں قرآن کی شاید پہ ایک ایک لفظ واضح ہے, کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے. پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی ہے؟ ایکچولی دیز آر دی اسکولز وچ ہیو بین کرپٹڈ بائی دیئر میجر. اب اگر فرض کرو الغزالی کا مدرسہ آج پڑھایا جا رہا ہو, جگہ جگہ پڑھایا جا رہا ہے, جگہ جگہ مدرسہ نظامیہ کے سبق دیے جا رہے ہیں, تو میں کوشچن کر سکتا ہوں یار آج اس مدرسے کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے جس میں میتھ شامل نہیں, کاسمولوجی شامل نہیں, پالیٹکس شامل نہیں, جیو پالیٹکس شامل نہیں. ساری دنیا بدل چکی ہے. یا اس مدرسے کو ماڈرن کرو یا ان مدرسوں کی بھی تعلیم بیچ میں شامل کرو, کو مشترکہ لائے عمل اختیار کرو. اب وہ مدرسے نہیں چل سکتے. ابھی اتنے رگڈ ایٹیچیوڈ کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جمے رہیں کہ نہیں ماں مقیمہ ہی پڑھانا ہے. اب قرآن اور طرح پڑھا جاتا ہے, اب قرآن اور طرح پڑھا جاتا ہے.
اب آپ دیکھو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ آیت ہے جس پہ کوئی شک نہیں. اب مجھے کہا جا رہا ہے مجھے خار نہیں آئے گی. ایک کوئی دوسری کتاب دیکھو جب اس میں دعویٰ ہو تو میں اگر ماڈرن انٹلیکٹ کا بن رہا ہوں تو مجھے غصہ نہیں آئے گا یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہے، میں اس پہ زور لگا کے پڑھوں نہیں. مگر ادھر ایک اللہ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کوئی شک نہیں. مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ جا پھر ہے تو نکال شک. جب مجھے قرآن دعوت دے رہا ہے شک تو نکال، اور اگر نکل آئے تو آپ کی اور میری جان نہیں چھوٹ جاتی. ایسا ہوا نہیں، ویسے پچھلے 40 سال میں ہوا نہیں، مجبوری تھی. نیکسٹ کوسچن پلیز ایڈوکیٹ فرحان کوکر صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اور اپنے رب کو جاننے کے لیے جو سلوک کی بنازل ایگزاسٹ کرنے کا کنسیپٹ ہے جو شاہ صاحب کی قدرت اللہ شاہ صاحب کی کتاب میں بھی پایا جاتا ہے وہ ایگزاسٹ کرنا ضروری ہے؟ شاہ صاحب مسٹیک تھے ہی نہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو یار کچھ سکولز آف ایجوکیشن ہوتے ہیں جو رومانٹک ہوتے ہیں. مطلب قدرت اللہ شہاب بھی ایک ویری رومانٹک ینگ مین، شروع سے ہی اس کے دل پہ ایک ایسا حملہ ہوا کہ ہی وینٹ انڈر ڈیفینس. ساری زندگی وہ خوف سے سوچتے رہے، مگر ان کی کوئی بات جو ہے مسٹک سٹینڈرڈ سے جسٹیفائی نہیں ہوتی. اس کو تو کوئی بھی اتھارٹی نہیں. دیکھو دنیا میں 4 بہت بڑے استاد ہیں تصوف کے، یعنی آپ کسی سے پوچھو کہ اسلام میں ان سے بڑے استاد کوئی نہیں. اتفاق دیکھو ایک ہمارے پاس بستے ہیں، ایک بغداد بستے ہیں، 2 بغداد بستے ہیں اور ایک ٹیونیشیا میں بستے ہیں. یہ وہ ہیں جن کو ہم ماسٹر مسٹکس کہتے ہیں. سیدنا جنید بغداد ہیں، یعنی ایک ڈیفینیشن سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مسٹک کون ہے. کسی نے پوچھا جنید بغداد سے توحید کیا ہے؟ اس نے کہا قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے. ایک سیکنڈ ایک سٹیٹمنٹ پہ آپ کو 10,000 کتاب پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ مسٹیک ہیں جن سے گائیڈنس لی جا سکتی. اس کے بعد اگر آپ جاؤ دوسرے سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، جنیدی کے سلسلے کے دوسرے استاد ہیں، مگر یہ بد صغیر او کرتا ہے ان کو. We owe our allegiance and obedience to this teacher. کہ فلسفے میں علم میں بے مثال ہے، بے مثال ہے. اور جب بھی کوئی بات کریں گے، کسی نے پوچھا کہ خدا ظاہر کیوں نہ ہو گیا؟ شیخ نے کہا اگر خدا ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا. اس قسم کے استاد جو جتنی بلوغت سے بات کریں. پھر ہمارے تیسرے استاد ہیں جو اتنے مشہور ہیں مگر سب معجزات کے لیے مشہور ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر الجیلان ہے جو ہے. شیخ کی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اس کی انٹینسٹی آف برین شاید آپ کو سمجھ آئے. کہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نکلتا بڑی دور نکل گیا، بغداد سے 30 میل دور نکل گیا. جب مجھے ہوش آئی تو میں ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا اگر تو عبد القادر ہو کے نہیں جانتا تو میں تجھے کیا بتاؤں. یعنی انٹینسٹی ان کی جو مسٹک تھاٹ کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ تو اس لائن میں ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. بہت سارے بابے پاکستان میں بنے، بہت سارے. میں نے کہا بھی، بلکہ اگر اب آپ دیکھو اسٹیٹمنٹ ان کی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی کہ میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی یار اتنا کیوں آپ نے جھوٹ لکھا ہوا؟ اس سے تو لوگ مثال پکڑ جائیں گے. یہ جو بابا ہے تمہارا کالا شاہ کہو کہ نرا جھوٹا ہے، یہ تمہارا اسلام آباد الواقعہ نرا جھوٹا ہے. مفتی نے کہا ہم ٹینڈنسی ڈالنا چاہتے تھے ٹو کم ٹو دس لٹریچر، مگر وہ غلط ہے. اسی طرح ماشاء اللہ کیا نام تھا خان صاحب اشفاق، بہت بابے تخلیق کیے، بہت، اور سارے ایسے ہی. یہ اٹس ناٹ دی وے آف مسٹیک. لاسٹ لٹریری مسٹک جو تعلیم یافتہ مسٹک آپ کے بر صغیر میں گزرا وہ آپ کے پاس ہے، یہ سامنے. خواجہ میرے علی ہی از دا لاسٹ لٹریٹ مسٹک کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی کوشچن ایسا جا کے ان سے پوچھ لیجیے آپ.
جی 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 دوست ہے جی اپنا. علامہ مرحوم سے 2 سوال کیے گئے. ایک مجھے کہ آپ کو اپنا شعر کون سا پسند ہے؟ کہنے یہ تو اپنی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، سارے پسند ہیں، پھر بھی اولاد میں سے بھی ہوتا ہے وہی شعر جو جناب نے وہ کہا تو نشناسی انوز شوق و غیرت بس چیز حیات دوام سو فتن ناتما وہ کہا. پھر کسی نے کہا کہ آپ نے جو فلسفہ یہ پیش کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی مسلمان اپنا فلسفہ پیش کر سکتا ہے؟ میں نے تو اسلام کی بات کی ہے. ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. ویری گڈ، دیٹس اے گڈ آنسر. اس میں دوسری بات جو میں سوال کیجیے کہ یعنی قرآن وی آر ٹو فالو، لیکن چونکہ ہم مانوس ہیں اقبال کے کلام سے، تو میں آپ کی اپروول چاہتا ہوں کہ ہم اقبالیات جو ہیں اپنے ترانے رکھ کے دیں. نہیں سر، ماشاء اللہ آپ کا سوال درست ہے. میں نے اس پہ جی 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 بالکل سر، میں نے بالکل سر میں نے اس پہ بڑا غور کیا. میں اقبال کا اس لحاظ سے نہیں اقبال بہت ساری شاعری ترجمہ قرآن پہ اس کی بنیاد ہے، بہت ساری. میں آپ کی بات کا بالکل قائل ہوں کہ اگر ہم بچوں کو پڑھائیں، قرآن حکیم پڑھائیں، تو کافی ساری بہتری اس میں یہ ہے. جیسے اس نے وہ دعا لکھی تو نبی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اگر اس مصرے کو دیکھے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو ایگزیکٹ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے واللہ غنی وانتم الفقراء. تو اقبال کی بہت ساری ایسی شاعری ہے جو قرآنی آیات کے ترجمے ہیں یا ان کو بڑے خوبصورت مطلب معنوں میں اس نے ہے. بٹ موسٹ پرابلی از مور فری ان پرشین، اور اس کا اثر اردو میں کم آیا ہے، پرشین میں بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ تو بہت بڑا اثاثہ تھا کہ ہمیں اردو اچھی آتی ہوتی. پرشین میں نے ایک صرف کتاب وہ مقدمات القرآن لکھی تھی، تو کسی نے مجھے کہا آپ نے قرآن پر بھی مقدمہ کر دیا. تو میں تو بہت تو اگر اردو ہماری اتنی کم ہو گئی ہے پھر تو مجبوری ہے. دیکھو جی جی میڈم پوچھیے گا پلیز. سر السلام علیکم، آداب. سر میری کوائری it is worth mentioning that my query is asking is not a query, it is an answer of بہت کم آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. Sir, my asking, it is worth mentioning that my asking is not a query but an answer of curiosity, you can say. Sir, the fate is settled down, and on the first hand it is said that ask again and again. The words of you can say the Lord might be changed by him, but on the other hand it is said that be happy with the blessings of God and summa istaqama. Then therefore our asking would not be equivalent to the ungratefulness with his blessings. Thank you. خاتون یہ تو دیکھیں ہمارے اور آپ کے فرائض میں علیحدہ جیسے ہے نا، اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ کا یہ فرض ہے، یہ کام ہے، میرا یہ فرض ہے، میرا یہ کام ہے. جیسے ہم نے اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ انسان کا فرض کیا ہے، کہ انسان کا فرض ہے کہ خدا واحد کی ایسی تعریف کرے کہ اس میں کسی کو شریک نہ کرے. پھر کہا کہ انسان کا حق کیا ہے بندے پر. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر انسان ایسے اپنے اللہ کو یاد رکھے کہ اس میں کسی کو شریک نہیں، تو اس کا یہ حق بن جاتا ہے اللہ پہ کہ اللہ اس کے ساتھ یہ ٹریٹ کرے. دیکھیں آپ نے مختلف پوزز ہیں. مقدرات کے کو فائنل سمجھنا یہ ہمارے دینی فرائض میں سے ایک ہے، مگر جو ایکسیپشنز اس میں درج ہیں اس میں بھی خدا کی ایک آیت رول کرتی ہے. مثلا ہم جانتے ہیں کہ مقدرات نہیں بدلتے، مگر ان ربی یفعل ما یشاء، مگر میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء،
میرا اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. یہ وہ ایکسیپشنل جگہ ہے جہاں پروردگار عالم نے بالکل وضاحت سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. میں اپنی لوح محفوظ کا پابند نہیں ہوں, اللہ تو واقعی نہیں ہے, مگر کوشچن یہ پیدا کہ وائی شوڈ ہی چینج, یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے. میں اگر بہت ناز کرتا ہوں اور میں یہ کہوں کہ میرے اللہ یہ میری دلی خواہش ہے, مجھے چاہیے, وہ کہتا میں نہیں دیتا, تو میں کہتا ہوں نہیں میں تو عبادت کرتا رہوں گا, ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاؤں گا, مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. آپ کا جو ہے کہ لوگ, آپ کسی نے اس کو بتایا ہوا کہ جتنے خلوص قلب سے آپ مانگو گے عطا ہو جائے گا تمہیں کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے. بٹ وائی گاڈ شوڈ ڈو اٹ؟ ایک ہوتا ہے علم. اگر خدا کے علم میں کوئی چیزیں میرے لیے مضر ہیں اور وہ مجھ پہ مہربان ہے تو کبھی ایسا نہیں کرے, اور جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہے وہی مجھے عطا کرے گا. یہ بہت بڑا رول ہے جو قرآن کے پہلے سپارے میں لکھا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. شاید اسی لیکچر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کے لیے سب سے کرم کی بات یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے. اینڈ وی شوڈ آلویز, مقدر سے نہیں, زبردستی نہیں, وی شوڈ آلویز بی کنٹینڈڈ. اگر آپ ذہین ہو, علم والے ہو, تو آپ کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میں علیم و حکیم رب کے ساتھ وابستہ ہوں, پھر آپ کو کوئی شبہات نہیں ہے. میں سر ایڈوکیٹ یاسر امان صاحب پوچھنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. میں قانون کا عظمت سے طالب علم ہوں. ابھی آپ نے فرمایا کہ علم و اسماء کے حوالے سے آپ ماشاء اللہ اتھارٹی ہیں. یہ نہیں کہا اتھارٹی ہوں, آپ طالب علم کا لڑکا, میں آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہوں. اسماء الحسنی میں دو اسماء صفات ہیں, المنصف, الوکیل. آج کے موضوع کے کانٹیکٹ میں بھی ہم وکیل ہیں دنیا میں. یہاں پہ آنریبل ججز ہیں جو منصف کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریلیٹ دیٹ ڈیوائن المنصف اینڈ الوکیل ود دی ورلڈلی وکیل اینڈ؟ سر جو صفات پروردگار ہیں جب ان کو زمین پہ ڈھلنا ہوتا ہے یا ان کو, تو وہ تکثیر میں جاتی ہیں, یعنی وہ بندے کی کیپیسٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی صفات اس طرح. اب دیکھیے کہ خداوند کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. وہاں وکیل کا لفظ نگران کے معنی, وہاں وکیل کا لفظ اس طرح نہیں ہے. وہاں یہ آیت اس وقت آتی ہے اللہ خالق کل شیء, کہ ہر تخلیق کے ہر پہلو کو ہمہ جہتی نظر رکھنے والا وہ رب, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اور وہی ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں اس کی ریزن اور وکالت, یہ دونوں چیزیں, ریزن اور نگرانی. یعنی اگر آپ کہو کہ یہ اس نے کیوں کریٹ کیا, تو ہی ایز دی ریزن کہ وائی ڈیڈ آئی کریٹ, اصل ریزن اس کی ہوگی. اور یہ کہ یہ اس کی تخلیق کی حفاظت پہ کون معمور ہے, ایک بڑے معمولی سے, میں بھی ایک پتھر کے نیچے کو آپ کو کوئی ٹڈا نظر آ جائے تو کہے گا کہ اس کا اس سطح کے اوپر بھی میں نگران ہوں. جیسے لفظ لطیف ہے یا خبیر ہے, تو لطافت اس نازکیت پہ ہے جو شاید ایٹمی وزن سے بھی کم ہو اور مائنر موسٹ بھی کہیں ہوگی. تو خدا کہتا ہے کہ تمہارے کردار میں, صفات میں کہیں وہ مائنر موسٹ بیوٹی بھی ہوگی تو ہم اس کی ایکسٹریکشن پہ قادر ہیں, اس کو نکال کے تمہارے سامنے خبر کے طور پہ رکھ دیں گے. تو خدا کے یہ جو اسماء الہیہ جن کے وکیل ہیں, ہمارے پاس جو اس کا ہیومن ریفرنس ہے وہ تو بڑا مشہور مصرع ہے کہ کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو وہاں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ لفظ جو دنیا میں آ کے بہت رسوائی کا شکار ہوئے, اور گاہے گاہے کسی جگہ یہ اپنی, میرا خیال یہ ہے کہ آج وکیل کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنے موکل کا ساتھ دے, آنیسٹلی. تھینک یو سر. سر ایڈوکیٹ نذیر تبسم صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرے اپنے نزدیک
اگر سب سے بڑا کو آج کے وکیل کا منصب ہے تو یہ کہ وہ اپنے موکل کا ساتھ ہے. کیونکہ مجھے جو باہر خبریں ملتی ہیں ٹرسٹ کہتی ہیں کہ میرا ہی وکیل کسی اور کے ساتھ جا کے مل جائے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہے جی. اور باقی رہے انصاف، بدقسمتی سے ہمارے پاس ابھی معیار نہیں آ رہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے پچھلے لوگوں میں، پچھلے ججز میں ہمارے پاس ایک آدھ معیار تھے اور ہم کہہ سکتے کہ دس جج از بیونڈ اینی ڈاؤٹ. یہ کنفیوژن کا، افواہوں کا زمانہ ہے. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس وقت کوئی ایسا نہیں آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ پبلک امپریشن اینڈ دی جنرل امپریشن جو ہے. اور دوسرا ایک بڑی خامی سامنے آ رہی ہے جو ججز میں نظر آ رہی کہ ڈسکریشن والے جج نہیں پیدا. آپ کو ہوتا ہے کہ قرآن میں حضرت داؤد نے فیصلہ دیا، نہ ٹھیک ہوا، اللہ کو نہ پسند آیا. سلیمان نے فیصلہ دیا، اللہ کو پسند آیا. ایک جملہ بولا فَفَحَمْنَا سلیمان، فَفَحَمْنَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کا خصوصی فہم لیا. یہی انصاف کی نشانی ہے. somebody جس کو اللہ خصوصی فہم دے. مگر آج میرا خیال ہے کہ خارجی رائے عدالتوں میں زیادہ داخلی رائے نظر آتی ہے، which perhaps is not very creditable for all this Department of Justice. تو وہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں اللہ تعالیٰ یہ کسی پہ کرم کرے جنہوں نے پرسنل ایٹیٹیوڈز بہت نظر آئے. میں دو چار فیصلے میں نے دیکھے ہیں. ہم سارے سے اس میں کوئی جوڈیشری نہیں جھلک رہی ہوتی. تو میں ایک دعا پڑھتا ہوں اپنے لیے کہ میرے فیصلے نہ غلط ہیں، میرے باقیوں سے اتنے غلط ہیں. وہ دعا مجھے یقین ہے کہ سارے جوڈیشل محکمے کے لیے اکثیر کا حکم رکھے گا کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. مجھے امید ہے کہ اگر ججز کے پاس یہ ہو تو ان کے پاس یہ شبہ نہیں ہوگا کہ میرا فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے. باقی پھر مسائل اپنے. وی آر نون. کوئی انگریز اتنا مشہور نہیں ہے جتنے مسلمان جج مشہور ہیں پاسٹ کے. اور اتنے بڑے بڑے ججز ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ کہ ان کے نام ہماری تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، ہمارے اعزاز کا حصہ بن گئے. بادشاہوں کو انہوں نے اس طرح سبق سکھائے ہوئے ہیں. آج بادشاہ کو سبق سکھانے والا کوئی جج ہمارے پاس موجود. ہم سوری حالانکہ آج لبرٹیز زیادہ ہیں ججز. سر جی سر ایڈوکیٹ سر پوچھیے. آخری سوال توسل صاحب کا. سر میں بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا تھا. جی جی. آج کے موقع محل اور ضرورت کے مطابق آپ نے جسٹس اور انصاف کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کی ہے. لیکن سخن گسترانہ بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا وکیل ہوں، میرے نمائندے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک بینچ ہے اس کے حوالے سے آپ نے تھوڑا بہت زیادہ خیال کیا ہے. لیکن اس انصاف کے حصول سے جس پر مدعی بھی اور مجرم بھی دونوں جو ہے وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، سر اس میں وکلا کا کردار اور خاص طور پر ہمارا بینچ جس میں عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور عدالت ہائے صغریٰ سب شامل ہیں. کس طرح آپ فوسیع کرتے ہیں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں آپ کو جو کچھ دیا ہے سر اس کی روشنی میں آپ کیا رہتے ہیں؟ حضرت یہ تو ایک بڑا سادہ اصل میں میرا اپنا تصور یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہوئے 3 آزادیاں اس کو کہا جاتا ہے. والٹیئر کا جملہ غلط کوٹ ہوا. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو ایک کوڑا مارا اور کہا کہ معاویہ لوگوں کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا، تو نے کب سے غلام بنا دیا. اس کے بعد والٹیئر کا جملہ مشہور ہوا کہ مین از ایوری ویئر born free but everywhere he's in locks and chains. مگر اصل میں یہ باتیں غلط تھی. ہر انسان 3 چینز میں پیدا ہوتا ہے، 3 قید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ایک اس کی جینیٹک ہے، ایک پیرنٹل ہے، ایک پرسنل ہے. ہمارے جینیٹکس ہمارا پارٹ بنتے ہیں. اگر جینیٹکس میں ایک انفیریئرٹی رہ جائے تو ساری عمر آپ کو خوار کرتی ہے.
اگر پیرنٹل میں ایک مسٹیک آ جائے تو ساری عمر آپ کی شخصیت کا ساتھ دیتی. اینڈ the third achievement is which you do yourself. ایک وصف جو انسان میں موجود ہے کہ باوجود اپنی جینیٹک اور پرسنل مسٹیکس کے وہ اپنی علم و معرفت سے اپنے آپ کو ان دو اثرات سے آزاد کر سکتے ہیں. مگر کیا ہم اتنا سوچنے پہ مائل ہوتے ہیں؟ نہیں. اصل میں جس طبقے کے پاس، میں اس کو لوور مڈل کلاس کا نام دیتا ہوں، جس کے پاس تعلیم تھی، تعلیم کو حصول کی جد و جہد تھی، ان کی ٹریڈیشنز خراب ہو. پاکستان میں اصل زوال کی وجہ وہ طبقہ ہے سیدھے سادھے استادوں کا، ملازم پیشہ، مزدور تھی، اور یہ وہ طبقہ تھا جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لحاظ سے استوار کر، ان کا مستقبل تعلیم میں تھا. بدقسمتی سے انہوں نے ایسے احساس کمتری اپنے بچوں کو دے دیے کہ they think of power, they think of all degraded elements of wishful thinking. وہ کبھی بلند ہو کہ ان کو خالصتاً علم اور انصاف کی تعلیم نہیں دیتی. جب ماں باپ نہیں انصاف کریں گے تو بچے انصاف نہیں سیکھ سکتے. They can't learn it. I wish کہ ہمارے ماں باپ واپس آئیں اور ہمیں اپنے اقدار عالیہ کا سبق دیں، ہمارے خدا و رسول کی ایک جینون محبت ہم پہ پیدا کریں. اتنا مجھے بتا کہ جو خدا و رسول سے انس رکھتا ہے وہ بے انصاف نہیں ہوتا. اتنا مجھے بتا. اور آگے جتنا مرضی آپ زور لگا لو، جو یہ محبت نہیں رکھتے وہ اب با انصاف ہو ہی نہیں سکتے. We are not Christians, we are not atheists, we are not communists even. ہم تو سیدھے سادھے قوم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے. یہ لوگ مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ محبت جو ہے اگر اس بازاری لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، یہ محبت تو انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے. رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. اس محبت سے تو قومیں بنتی ہیں، اس محبت سے تو دنیا کے بدترین لوگ اصحاب رسول میں بدل جاتے ہیں. یہ تو ایک مرض ہے. ہمیں وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہم چینج نہیں ہو پاتے. I doubt this very much. ہمیں اثر نو اپنے تعلیمی نظام کے بعد لوگ تو اپنے تعلیمی نظام جو اس وقت تعلیمی نظام جا رہے ہیں وہ I don't think they are not worth anything. میں نے ایچی سن سے کوئی بڑا سائنسدان تو نہیں اٹھتے دیکھا. ہم کون سی تعلیم لینے کی خواہش میں دنیا میں جو اچھی انگریزی بول سکیں؟ ہم نے تو ٹاٹ پہ بیٹھ کے انگریزیاں پڑھی اسی طرح، اور یہ کمپلیمنٹ میں سنے کہ آپ سے بہتر کا لوگ کم بولتے ہیں. پھر یہ کون سی تعلیم؟ I don't understand honestly کہ ہم لوگوں نے تعلیم کے معنی بگاڑ دیے. ہمارے اسکول اچھے تھے، ہم گھر جاتے تھے مائیں شکلیں نہیں پہچان سکتی تھی کہ میرا بچہ بھی کسی اور کا ہے، اتنی مٹی پڑی ہوتی تھی وہ ٹاٹ پہ بیٹھے. مگر ہم نے تو پڑھا ہے، سیکھا ہے، مطلب ہے جو کچھ بھی پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے سیکھا ہے. وہ لوگ اٹھ گئے ہیں کریئر لو مائنڈیڈ. ٹرو دیٹ مینی آف دی سبجیکٹس ہیو چینج. ایک یہ بھی وجہ ہے آج کے سبجیکٹ آف انڈرسٹینڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہے پچھلے سے. اب وہ سبجیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس وہ ریسرچ سبجیکٹس نہیں رہے، کچھ نہیں رہے. اب کمپیوٹر سائنسز آ گئی، دوسری چیزیں آ گئی، بٹ ہم ٹرانزیشن کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. زمانے بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے. استاد وہ ہوتے ہیں جو بیچ میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یار اتنا لینا ہے، یہ چھوڑ دینا ہے. وہ استاد نہیں نظر آ رہے سبجیکٹس میں جو بتائیں یار یہ ہمارا ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، پیچھے سے آ رہے ہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہاں تک رکو. اوکے ہے جی. فیوچر بہت اچھا ہے مگر ڈراسٹک ہے. بولے بھائی یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ by another 2-3 months you will start feeling a lot of changes in country.
सेक्रेटरी साहब बस यही एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। आप कर लीजिए, एक मिनट जी साहब। आज भी मैंने डॉक्टर से बैठे तवज्जो चाहिए। जी साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुनाफिकीन के बारे में बड़ा सख्त हुक्म है। आप हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि मुनाफिकत है, अगर है तो उसका कोई हल है, कुछ उसका इलाज है? देखिए बात सुने, मुनाफिकत तो उस ज़माने में नहीं गई जब कायनात का सबसे बड़ा हुस्न हर जगह बिखरा हुआ था, तो आज कहाँ से जाएगी? आप ये कह सकते हो कि एवरेज मुनाफिकत बढ़ गई है, आज के दिनों में बढ़ गई है, मगर मेरे ख्याल ये मुनाफिकत उतनी ज़हीनी है जितनी उस ज़माने में थी। देखो जी, उस वक्त जहालत बहुत आला थी, टॉप क्लास जहालत, आज की तरह नहीं। उसने कहा मुझे कौन है कत्ल करने वाला? उमर बिन आशाम ने पूछा मुझे कौन है कत्ल करने वाला? उसने कहा अंसारी। उसने कहा अफसोस के सरदार कुरैश चरवाहों के हाथ से मारा जा रहा है। तो उसने कहा बात सुनो, मेरी एक बात मानो। मैंने कहा हाँ, कि गर्दन काटनी हो ज़रा नीचे से काटना, तब जब नेज़े पे चढ़ेगी तो पता लगेगा कि सरदार कुरैश का सर बुलंद है। उस वक्त सही लोग थे, आज के मुनाफिक उस तक है। मेरा ख्याल ये कि आप हर चीज़ की ना वैल्यू और इंटेंसिटी ख़त्म होती जाती है। आज का मुनाफिक भी आपको साफ नज़र आते हैं, साफ छुपा। मुनाफिक हुआ जो मुनाफिकत छुपा ले है। प्रोफेसर साहब का मेडिकल चेकअप थोड़ी देर तक है, तो सर के डॉक्टर पहुंच चुके हैं। इंतहाई माजरत ऑनरेबल सारे मेंबर्स से। इंशाल्लाह फिर एक सेशन और रखेंगे। अभी मजबूरन प्रोफेसर साहब को हमें भेजना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब पहुंच गए हैं। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया अटेंड करने का। वेलकम। सर एक मिनट, सर को नीचे ले। अच्छा मैं आ गया। ठीक है ठीक है, छोटा सा काम ठीक है, उनको जाने टाइम नहीं था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलिए फेसबुक पे लगा देंगे, सबको मिल जाएगा। थोड़ा सा खुला कर लेना ताकि और आ जाए। सही है, और आ जाए। फिर ऊपर चले जाए ना ये लोग, आप ऊपर चले जाए यार, इतना तो अंडरस्टैंड करें। ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए, आप भी ऊपर चले जाए भैया। इतने बड़े लेक्चर के बाद इतनी बात तो समझ लें कि ऊपर चले जाए थोड़ी। ठीक है, वो आ जाए।